میٹھی شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر کسی سے معافی مانگی جائے تو اگلا جواب میں کہے نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا، تو ایسے تکلف میں اگر کوئی کلمات کہے تو کیا اس کو معافی سمجھیں گے یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے اور دعاؤں سے بھی نواز دیجئے۔ یہ لوگ بولتے ہیں واقعی اللہ سے، یوں بھی بولتے ہیں اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، میں کون ہوں تو معاف کرے گا؟ تو واقعی اب اس میں یقینی طور پر کہہ نہیں سکتے کہ معاف ہو جائے گا، کیسے سمجھ پڑے؟ نہیں معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا بعض اوقات بہت معمولی بات ہوتی ہے کہ جس میں معافی مانگنے کا ہی کوئی تک نہیں ہوتی، ذہن حاجت نہیں ہوتی، پھر بھی بندہ احتیاطاً معافی مانگتا ہے۔ تو اب ایسے موقع پر کسی نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں معافی مانگنا ہی واجب نہیں ہوا تھا، بندے کی اختلاف تلفی پر ہی معافی مانگی جاتی ہے کہ اس کو دل دکھا دیا، اس کو تکلیف پہنچا دی ناحق، ہے نا؟ تو ایسی صورت میں معافی مانگنی ہوتی ہے، ضروری بھی ہے کہ مانگے، اس کو راضی کرے۔ تو اب یہ کہ مختلف صورتیں ہی بنتی سمجھ میں آتی ہے، اور بعض اوقات تو اتنا ہیوی جرم ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا 100 بار بھی کہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ معاف ہوگا، مشکل کیسے ہوگا، جرم بہت ہیوی ہوتا ہے۔ بعض اوقات دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں اس جرم میں، یعنی کہ جن سے معافی مانگنی چاہیے، اجتماعی جرم ہوتا ہے۔ مثلا کسی بندے کو قتل کر دیا تو اب ایک کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، جبکہ دوسرے اس کے والی وارث موجود ہیں جن کا مطلب شریعت میں جن کو راضی کرنے کا حکم ہے، تو یا تو بالقصاص یا یہ سارے معاف کریں، تو پھر اس کے جو بھی شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے کہ یہ ایک کا جرم نہیں۔ اسی طرح گھر میں چوری کی، امال ساروں کا تھا، تو ایک نے معاف کر دیا تو اسی کا حصہ معاف ہوگا، دوسروں کے تو باقی ہے نا اس سے۔ تو جیسا جرم، تو ویسے اگر کوئی معافی مانگے تو اس کو گھمانے کے بجائے معاف کر دینا چاہیے، اسی میں وہ آسانی بھی ہے اور سامنے والے کی تسلی بھی، ورنہ آپ یوں ایسے مطلب گھما پھرا دیں گے، وہ سمجھے گا بیچارہ معاف کر دے، آپ دل میں لے کے بیٹھے رہیں گے، میں نے یہ تھوڑی بولا کہ میں نے معاف کیا۔ بعض اوقات معافی مانگنے والا جو ہے نا کوئی تھوڑا موبے دار بڑا آدمی ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دو۔ اب کسی کو یہ وہ اس بڑے آدمی کو موبے دار یا تو مطلب بڑا رسپیکٹیبل پرسن ہوتا ہے، ہماری اس سے محبت اور عقیدت بھی ہوتی ہے، اب وہ بولے مجھے معاف کر دو، ابھی اپنے بولا جی آپ نے میں آپ کو معاف کرتا ہوں، تو یہ نکلتا نہیں ہے۔ تو وہاں آدمی کے دل میں اگرچہ ہو کہ میں معاف کرتا ہوں، اور اب ان کے تو آگے بندہ یہی اس طرح کا کہے گا نہیں حضور رہنے دے، ایسا نہ کریں آپ پلیز، ایسا نہ کریں۔ تو اب یہ کیا یہ جو جملے ہوتے ہیں، کیا یہ اس کے مقام و مرتبے کے مطابق معافی کے طور پہ، یہ استاد اگر شاگرد سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، تو اب شاگرد بولے گا جی استاد صاحب چلو ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا، آئندہ نہیں کیجیے گا، تو یہ شاگرد نہیں بول سکے گا، آئندہ نہ کیجیے کہنے کی حاجت تو ویسے نہیں ہے، چلو۔ عوام کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر وہ بولتا ہے میں نے معاف کیا تو اس سے نکلتا نہیں ہے، تو وہ اگر شاگرد یوں کر دے یا کوئی بھی اس طرح کا مرید اپنے پیر کو کر دے، یا اس طرح کا کوئی بھی آدمی اپنے بزرگ کو کر دے، والد کو کر دے کہ نہیں کوئی نہیں، تو کیا یہ قرینہ ایسا ہو جس سے یہ سمجھا جائے کہ معاف کر دیا ہے، اور یہ مطلب یہاں اس کے علاوہ وہ بولنا مشکل ہے کہ سہنے واجبی ہے۔ آپ کی بات باپ کو کیسے بولے ابو معاف کیا، معاف کیا، بتی ہوگی، بولنا بھی پھر بے ادبی میں آ سکتا ہے، دوسرے دیکھنے والے بولے تو تھوڑا بات ہوا ہے بڑوں کا ایک موبا جب پاپا موبو بول دو۔ ایسے ہی سب ہاں، معافی مانگنے والے کے انداز پر بھی اس کا بعض اوقات ہاں جی سمجھ پڑ جاتی ہے۔ جرنلی اگر کوئی یوں کہتا ہے جیسے آپس میں جو ہوتے ہیں چلے ہم اثر ہیں یا برابر کوئی اس طرح کا ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، تو وہ معافی مانگتا ہے تو تھوڑا سا یوں ہوتا ہے کہ نہیں چلے کوئی بات نہیں، سڑک پر چلتے چلتے ہم جنرل بات کریں، کوئی گاڑی لگ جاتی ہے، کوئی موٹر سائیکل لگ جاتی ہے، کسی کو دھکا لگ جاتا ہے، یا معاف کیجیے گا نہیں کوئی بات نہیں، تو کیا یہ کوئی بات بھی یہ ہے نہیں کہ ٹھیک ہے معاف کر دیا؟ قرینہ تو معافی کا لگ رہا جی ہے، ہاں، بلکہ وہ یہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ مجھے برا ہی لگا نہیں تو معاف کیا کروں، تو بعض وقت نہیں لگتا برا، واقعی بھیڑ میں دھکے لگ جاتے ہیں تو وہ برا عام طور پہ نہیں لگتا۔ آدمی کیا کرے، ہوا میں اڑے، یہ سارے ہوا میں اڑیں گے تو پھر ٹکرا جائیں گے، یہ اس کا حل ہی نہیں ہے نا کوئی۔ بھیڑ میں تو اپنی ارادے سے
ऐसी भीड़ में घुसे नहीं कि जहाँ अपनी वजह से लोगों को तकलीफ हो, लेकिन अब खुद भीड़ में फंस गया, क्या करे? तवाफ में क्या करे? तवाफ तो करना ही करना है, तवाफ में तो एक दूसरे को धक्के लग ही रहे होते हैं। हाँ, हजर अस्वद सब पर चूमना जरूरी नहीं है, उसकी मुतबादिल सूरतें मौजूद हैं इस्तिलाम की, दूर से इशारा करके भी, हथेलियों का इशारा करके भी चूमने की सूरत मौजूद है। तो अब यहाँ भीड़ में दाखिल होना ये मना हो गया। अल्लाह ताला मना फरमाया कि न दूसरों को धक्के मारो न खुद दबो कुचलो। तो जब मौका हो, रश ना हो, तो बेशक सादत है कि हजर अस्वद को चूमो कि ये वो मुकद्दस और खुशनसीब पत्थर जिसको यकीनन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लब लगे हैं, उस जगह को चूमना ये आइन सादत, ये भीड़ में नहीं कि दूसरों को धक्के लगेंगे। इस तरह काबे शरीफ के दरवाज़ा खुले, बाहर शरीफ में लिखा है, और लोग पहले दौड़ते होंगे, अब तो नहीं खुलता, अब तो वीआईपीज जो होते हैं, वीआईपी भी वी 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 कितने वी लगेंगे तो फिर वो बादशाह और वजीरों के लिए खुलता होता है। हम गरीब तो उस वक्त देख भी नहीं सकते, इतनी सिक्योरिटी लग जाएगी शायद। तो पहले खुलता होगा, तो इसलिए लिखा हुआ बाहर शरीयत में उन दिनों में खुलता होगा। तो बोले कि धक्के मार के, धक्का पील करके लोग ये करते हैं तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, ये नाजायज है, इस तरह का लिखा हुआ है। तो जानबूझकर इस जगह पर घुसना, जहाँ पता है कि मतलब भीड़ है और मेरे ही वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, कोनियां लगेंगी, लातें लगेंगी, तो अब इसमें ना घुसे। यूं तवाफ में भी भीड़ होती है, लेकिन तवाफ तो एक इबादत है और फर्ज तवाफ भी होता है, तवाफ ज़ियारा तो हज का रुकन है, तो वो लाख भीड़ हो करना तो है ना। सही में भी रश होता है सफा मरवा में, तो इसमें भी बाज़ औक़ात ये धक्कम-पील हो जाती है। तो ये बाज़ औक़ात ऐसी धक्कम-पील होती है जिससे आमतौर पे लोग बुरा नहीं मानते। कौन किसको बोले कि अगर तुझे पीछे से धक्का है तो तेरा धक्का किसी और को जा रहा है, वो आगे डिलीवर कर रहा है, तो यूं आपस में शेयर कर रहे होते हैं धक्कों के। अब कोई जानबूझकर कोनियां मारे और धक्के ले और घूरे तो वो उसके गुनाह की सूरतें भी अलग अलग बन सकती हैं। जहाँ ट्रैफिक जाम होती है तो एक दूसरों से तकलीफ तो पहुंचती है ट्रैफिक में, लेकिन इनमें मुजरिम कोई भी नहीं होता। आगे से जाम है, जिसने रोका है ट्रैफिक उसको भी मुजरिम कहना जरूरी नहीं है, वो एक निज़ाम है ट्रैफिक का, रोकेंगे नहीं तो गाड़ियां टकरा जाएंगी और जान खतरों में पड़ेंगी। तो ये ट्रैफिक का निज़ाम भी समझ में आता होता है, जाम तो होगी भाई। अच्छा, जाम होती है बराबर साइडों में गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं, वहाँ अलग इनकी गाड़ी पार्किंग होती नहीं है, लेकिन लोग पार्क कर देते हैं। इन पर जुर्म आयद होता हो तो वो समझ में आता है कि इनकी वजह से उम्मत तकलीफ में आ जाती है कि दो चार गाड़ियां के बाद एक गाड़ी खड़ी हो जाती है, एक गाड़ी थोड़ी रोड पे हटकर खड़ी होती है और फिर जो ट्रैफिक जाम होती है तो एक गाड़ी वाला अड़ी की वजह से या बहरहाल अपनी किसी कोताही की वजह से खड़ी करता है, जिससे बहुत सारों को तकलीफ होती है। ऐसा करना नहीं चाहिए। ये हमारे यहाँ इस तरह के मामला बहुत हैं, हर जगह नहीं होते, बाहर जहाँ निज़ाम हमारे यहाँ भी है, अमल करवाने वाले बाज ये कि रिश्वतों की वजह से और हराम पाई की वजह से ये गड़बड़े कर रहे होते हैं। तो वरना ये कि बाहर देखा है मैंने, यानी किसी की मजाल ही नहीं कोई इधर उधर गाड़ी खड़ी कर दे। इस्लामी मुल्कों की भी बात कर रहा हूँ मैं, गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता, गाड़ी आपने खड़ी कर दी, कोई आपको आकर गालियाँ नहीं निकालेगा, कोई आपको हथकड़ियाँ नहीं पहनाएगा, आड़ाउड़ी नहीं करेगा, अस्सलाम वालेकुम वो लिखेगा क्या चालान, और लिखकर आपकी गाड़ी में लगा देगा, चला जाएगा। क्या हाल है आपका? खैरियत है? खैरियत नहीं है। 500 उधर की रकम जो भी हो, डॉलर हो, पाउंड हो, दिरहम हो, रियाल हो, मिसाल दे रहा हूं, अब भरो। आप जब तक भरोगे नहीं कभी तो जाओगे वहां लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए, अन्नी नहीं चलती, इसलिए वो आप मिलने के भाग नहीं सकते। आज नहीं तो 6 महीने के बाद, साल भर बाद आपने ये फंसना है, पेमेंट करना है। अब ज्यादा ताखिर की वजह से लेट फी लेते हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कि इस तरह के निज़ाम बने हुए कि किसी की हिम्मत ही नहीं है कि भूल से भी गाड़ी आगे पीछे पार्क कर दे।
बराबर और जाएगा गाड़ी को घसीटता हुआ पार्किंग अंदर खड़ी करेगा। वहाँ पार्किंग मॉल बाकायदा बने हुए हैं, जिनके किराए होते हैं ये भी बने हुए हैं, पैसे देकर पार्किंग करते हैं। काश ये निज़ाम हमारे यहाँ भी बन जाए, हर जगह बन जाए। यहाँ भी हो सकता है हो, लेकिन कामयाबी, वो हमारी गुजराती कहावत है, मैं मेहमान हूँ लेकिन पढ़ा गुजराती से हूँ, જ્યાં રક્ષક જ ભક્ષક થાય ત્યાં પ્રજાનું શું પૂછવું। समझ नहीं आई होगी, जो गुजराती जानते हैं वो खुश हो रहे होंगे। हम दुनिया में लाखों लोग ये जबान जानते हैं, बोलते हैं, तो वो खुश हो रहे होंगे हमारी बारी आई है। अच्छा, कहने कि जहाँ रक्षक ज भक्षक થાય, जी हाँ, रक्षक माने मुहाफिज, भक्षक माने खा जाने वाला, ने मुहाफिज खुद ही हड़प कर जाता हो या खा जाता हो, तो वहाँ रियाया को पूछ, रियाया जो होती है इसके बेचारे के बादशाह अगर जहाँ मतलब जुल्मन लोगों के माल छीन लेता हो, तो वहाँ मतलब रियाया बेचारी क्या करेगी, कमजोर होती है। तो ये निज़ाम मतलब चल रहे होते हैं, बस ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त हो जाना, मैं कहता हूँ कि रोज़ाना न जाने कितनी जाने बच जाए। हमारे यहाँ जो रिश्वतखोर तबका जो है ना, इनके ऊपर भी ब्रांचें होती हैं इनको पकड़ने की, तो उनमें भी फिर कुछ ना कुछ, तो ये मतलब सही मानों में अगर इन पर गिरफ्त हो जाए ना रिश्वत पर, हमारे वतन अजीज में, मेरा यूँ लगता है कि मुझे हमारा वतन अजीज ऐसी तरक्की करे कि मदीने की तरफ उड़ना शुरू कर दे। ये राष्ट्रीय अफसरों और रिश्वतखोरों और रिश्वत देने वालों, नाहक जो दे रहे होते हैं, इन सब ने बेड़ा गर्क कर रखा है मेरे वतन अजीज का। कोई शोबा ऐसा नहीं रिश्वत से खाली ना हो। हालांकि हदीस पाक में अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है, लेकिन वो डर ही नहीं लगता इन लोगों को। कतई हराम है, रिश्वत की रकम जो ली ना, ये ऐसा वैसा हराम नहीं है जिस तरह पेशाब पीना हराम है, अपनी निकली हुई गंदगी जो समझ गए होंगे वो खाना हराम है, ये रिश्वत खाना भी हराम है। तो ये गंदगियाँ काहे को खाते हो यार, अपने पेट में डालते हो, अपने बच्चों के पेट में डालते हो, फिर बोलते हैं बीमारी नहीं जाती, परेशानी नहीं जाती, पूरा नहीं होता, ये मुसीबत आ गई, वो परेशानी आ गई, बच्चा रात भर सोता है ना सोने। ये सब का इस्तेमाल अभी कर लो, और अभी कब्र बाकी है, क्या क़यामत भी बाकी है, तैयारी करो। ऐसा ना करो, तौबा कर लो, सच्ची तौबा करके रिश्वत से जान छुड़ा लो। देने वाले भी बिला वजह बाजुआ दे रहे होते, ये भी अपना हाथ रोक ले, तो लेने वाले का बाप भी काम करेगा। जब सब नहीं देंगे तो काम तो करेगा, कहाँ जाएगा हर बात के। लेकिन देने वालों ने बेचारे जो नहीं देना चाहते ना, उनको भी फंसा दिया। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, ये मैं सब खैर ख्वाही की बात कर रहा हूँ, उम्मत की भलाई की, आपकी अपनी आखिरत की भलाई की। अच्छा, मुझ पर गुस्सा आ रहा है, आधी रोटी कम खाना, मैं ये नहीं कहूँगा 2 रोटी ज़्यादा खाना, वो मुहावरा है, तो महंगाई है, 1.5 रोटी और बचाओ मेरी यार, तो मेरे किसी गरीब भाई के मुंह में जाएगी, उसका पेट भरेगा। उधर एक बड़ा आदमी कहीं पर शिकार के लिए बैठे थे जंगल में, तो उसने खाना पक रहा था, तो उसने अपने गुलाम को कहा या नौकर को कहा, यूँ कह लिया कि अब नमक ले आओ बाहर से थोड़ा जाकर और पैसे देकर लाना। तो उसने कहा हुजूर इतने से खाने के लिए नमक के क्या पैसे दे रहे हैं? तो उसने कहा कि इसी तरह जुल्म बढ़े हैं कि पहले इतने से नमक के पैसे नहीं दिए जाते थे, तो जब बड़े लोग किसी का सेब खा लेना जुल्मन, तो उसके नीचे वाले उसका पूरे का पूरा पैर उखाड़ कर ले जाते हैं। तो जब ऊपर से ही ये चीज़ें कंट्रोल हो जाए ना, कि हर चीज़ की अदायगी और जुल्म और इस तरह की ज़्यादती बंद हो जाए, तो नीचे के लोग ऑटोमेटिकली सुधरना शुरू हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। कई अफसरान से होते हैं, जी हाँ, माशाअल्लाह, रिश्वतें नहीं लेंगे, वो नाइंसाफी नहीं करेंगे, और मुजरिम भी सरतापा कांपेगा उसके हाथ में जाने से। और इनके ट्रांसफ़र भी यहाँ इंसाफ है, मेरी खैर नहीं है। इनके ट्रांसफ़र थोड़े जल्दी हो जाते हैं, बेचारे टिक नहीं पाते सुना है सीटों पर ऐसे लोग। मगर ऐसे, हाँ यही मैं बोलने वाला था कि जो ऐसे अफसरान बेचारे होते हैं ना, तो नीचे से ऐसी मतलब साजिशें, और इनके भी आगे भी ये सबके अफसरान तो होते हैं, ऊपर भी होते हैं, साजिशें करके ऐसे को ठड़क करके उड़ा देते हैं। ये हर जगह है, हॉस्पिटलों में भी है,
مجھے کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا, وہ بیچارے خدا طرف ڈاکٹر نے ماحول کے اپنے تو بتا رہے تھے کہ وہ کسی کو کتے نے کاٹ لیا تھا, پاگل کتے نے, اور اس کی جان تھی خطرے میں. اور مجھے پتا تھا کہ انجیکشن ہیں, مطلب ڈونیشن میں آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا, یا کسی نے کہا کہ اس کو وہ انجیکشن لگانے, تو اس نے آگے کال کی ہوگی, بولا آگے سے صاحب منع کرتے ہیں, انجیکشن ہے اس کو بھی پتا تھا, صاحب منع کرتے ہیں کہ اس کو نہیں لگانا ہے. وہ تڑپ تڑپ کا مر رہا ہے, کتے کاٹا ہوا, پاگل کتے کا کاٹا ہوا, جو تکلیف میں ہوتا ہے نا, اللہ پاک مجھے نا دشمن کو بھی سے پالا نہ پڑے, پاگل کتے کا کاٹا ایسا ہوتا ہے. تو نہیں دیا اس کو انجیکشن, الگ ڈونیشن ہڑپ کر جاتے, آپس میں یہ مل بانٹ کے کھا لیتے. جو ڈونیشن بیچارے نیک دل لوگ پہنچاتے ہیں, ان کو پتا نہیں کہ ان کی ڈونیشن کا حشر کیا ہوتا ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا. اسی طرح کے واقعات سے شاید بعض اسپتالوں کی تاریخ بھری پڑی ہوگی. تو جتنا ہو سکے علاج جو ہے نا, یا تو ایسے ادارے سے کرے جس سے دل مطمئن ہو کہ یہ بھائی میری دوائیں, میری رقم درست جگہ پر لگائے گا, یا خود اپنے طور پر کسی مریض کو جانتا ہے, اس کو وہ دوائیں پہنچا دے, علاج اس کا کروا دے, اور دل مطمئن ہو, ایسا کرے. باقی اس کو سونپ دیا, اس کو اٹھا کے دے دیا, جیسا کہ ہو رہا ہے, تو پھر ہے بہت حالات بہت خراب ہے. ایک بیچارے کا واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, بڑا ترس آتا تھا مجھے, کہ وہ بولا میری ماں کو کینسر ہے اور 50,000 روپے کا ایک انجیکشن لگتا ہے. یہ کچھ سال پرانی بات ہے. بولا وہ روز جاتی ہے فلاں ہاسپٹل پر, گورنمنٹ کے ہاسپٹل تھی, جاتی ہے بیٹھ کر واپس آ جاتی ہے, نہیں لگا دیتے انجیکشن اس کو. حالانکہ ڈونیشن کے ہوتے ہیں انجیکشن, بہت کچھ ہوتا ہے. تو وہ بھی سورسوں سے لگتے ہوں گے یا پیسوں سے لگتے ہوں گے, خدا جانے کہاں رکے گی یہ قوم. بس یہ کہ کہیں ہم پر قہر نازل نہ ہو جائے. طرح طرح کی آفتیں بلائی آ ہی رہی نا, کبھی سیلاب آ رہے ہیں, کبھی ہواؤں کے جکڑ چل رہے ہیں, بارشوں کی مقدار بڑھ گئی, کتنی تباہیاں. پھر آپ بولو کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کو, تو یہ اجتماعی, یعنی یوں اجتماعی عذاب اب نہیں آئے گا جیسے پہلے آتا تھا, لیکن یعنی کہ ایک مخصوص طبقے میں تکلیفیں آ جاتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے, ایک کے ظلم کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, جیسے کہ میراث میں لکھا ہے کہ ظلم کی وجہ سے بندہ بندے پر ظلم کر رہا ہے, گھونسلے میں بٹیریں مر جاتی ہیں, بٹیر پرندہ نام سنا ہوگا آپ نے, یہ مر جاتی ہیں. تو ان کے ظلم کی وجہ سے ان بٹیروں کا یہ حال ہوا. تو ظالم کو یہاں پکڑ نہیں بھی ہوئی نا بظاہر, تو اس کو ڈھیل ملی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ موج کرے, نہ, جن دن اس پر آئی تو اس کو دنیا کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی. موت آنا یہ آفت نہیں ہے, موت تو سب کو آئے گی. بری موت یہ آفت ہے. ایمان پر خاتمہ نہ ہونا سب سے بڑی آفت ہے. یا بغیر توبہ کے مر جانا گناہ کرتے کرتے, چھوٹی آفت یہ بھی نہیں ہے, آفت ہے. تو یوں بھی, یا کوئی ایسا مرض مہلک اس کو لاگو پڑ گیا جس سے ابھی کسی کام کا نہ رہا, نہ پانی اترتا, نہ غذا اترتی ہے, نہ بول پاتا ہے. یہ بھی ہر صورت میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سزا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے بھائی اس نے تک گناہ کیا اور تکلیف اتنے ساروں ہو گئی, تو یہ پھر سارے جو ہوتے ہیں نا, جیسے زلزلے کے اس میں اس طرح کی روایتیں ہیں کہ لوگ جو مجموعی طور پر جب اس طرح مارے جاتے ہیں, تو ان میں ہر ایک اپنی نیت پر اٹھتا ہے. جیسے بعض تو اپنے گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئے, ان کو سزا ملی. بعض ایسے نیکوکار بھی اس میں فوت ہوتے ہیں, تو وہ ان کو اس کا اجر ملے گا اور ان کے درجے بلند ہوں گے. موت تو برحق ہے, مرنا سب کو ہی ہے. تو یوں جو اچھے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو بعض صورتوں میں ان کے درجے بلند اور ان کے فوائد ہیں. بعض صورتوں میں ان کو بھی سزا ہوتی ہے. جی ہاں, کہ یہ مطلب یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والے ہوتے ہیں, دوسرے خود گناہ سے بچتے ہیں, لیکن کو طاقت ہونے کے باوجود یہ گناہ سے نہیں روکتے. بیٹا گالی بک رہا ہے, باپ نیک نمازی ہے, تسبیح پھرا رہا ہے, اور اس میں اتنی قوت ہے کہ بیٹے کو گالی سے باز رکھ سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے, نہیں سمجھاتا. بیٹا گناہ بھرا چینل دیکھ کر ڈرامہ دیکھ رہا ہے, ڈانس دیکھ رہا ہے, باپ نہیں دیکھتا, شریف آدمی نیک آدمی نہیں دیکھتا. کبھی
بیٹا دیکھتا ہے، اس کا دل میں درد ہوا کبھی باپ کو؟ اچھا بیٹا مانتا نہیں ہے، کبھی دل میں برا لگا آپ کو کہ یار یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ 3 درجے ہیں نا، یا تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنا حاکم کا کام، زبان سے روکے علماء کا کام، عوام کا کام یہ دل سے برا جانے. تو باپ بہرحال ایک طرح کا حاکم تو اپنی اولاد پر ہوتا ہے، تو اختیارات تو ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن یہ وہ حاکم نہیں جو کوڑے مارے گا یا پھانسی دے دے گا. لیکن یہ کہ باپ اولاد کو روک تو سکتا ہے نا، سمجھا تو سکتا ہے نا. تو کتنا سمجھایا؟ خالی بیٹا مت کرو، نہیں کرو ایسا، یہ نہیں. بنی اسرائیل کا واقعہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ ایک پہلے عورتیں مرد ساتھ میں واز میں ہوتے تھے، تو ایک طرف مرد ہوں گے ایک طرف عورتیں ہوں گی، واز ہو رہا تھا ایک عالم صاحب کا. تو ان کے بیٹے نے وہ کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا، عالم صاحب کے بیٹے نے. تو عالم صاحب دیکھ گئے، بیٹا صبر کرو، اتنا کہا. مزید یعنی کہ اس کو سختی سے سمجھائے نہیں، جیسا سمجھانا چاہیے وہ سمجھانے کے حقوق اس نے پورے نہیں کیے. تو اللہ پاک کی ناراضگی کا اظہار یوں ہوا کہ وہ جو واز کہہ رہا تھا عالم، وہ اپنے تخت سے گرا، ایک دم سے گرا، اور اس کے بعض ہڈیاں ٹوٹ گئی. اور اس کو کہا گیا کہ تیری نسل میں کبھی کوئی صدیق پیدا نہیں کیا جائے گا کہ اپنے بیٹے سے یہ وہ اللہ کا حق توڑ رہا ہے. اتنا ہی بس وہ ناراض ہونا تھا، اتنا ہی کہنا تھا بیٹا صبر کر. یعنی اس کو کما کو سمجھایا کیوں نہیں، روکا کیوں نہیں؟ تو یہ ایک مثال حدیث میں یہ واقعہ ہے، سمجھے. تو اب یہ کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایسی نماز میں غلطیاں کر رہے ہیں کہ نماز یا تو ہوتی نہیں ہے یا مکروہ تحریمی میں ہوتی ہے. اور ہمیں مسئلہ پتہ ہے، ہر ایک کو نہیں پتہ ہوتا لیکن ہمیں پتہ ہے. ہم نے یار یوں بیان نہیں ملا میرے کو موقع، تو ناراضی تو ہوتی ہے، میرے کو بیان کا موقع نہیں دیتے. حالانکہ یہ بیان کا موقع ملا 100% اخلاص کے ساتھ، 100% شریعت کے مطابق بیان کیا، ایک مستحب ادا کیا. اسے نہ فرض ادا ہوا نہ واجب ادا ہوا، مستحب، سب آپ کا کام ہے. نہ کرتا کوئی گناہ نہیں تھا یہ بیان، ٹھیک ہے نا. لیکن اب تو 100% شریعت کے مطابق یہ بڑا مشکل ہو گیا بیان، اتنی معلومات ہی کہاں ہوتی ہے. اچھا، اور پھر اخلاص 100% ہو، یہ کہاں سے لائے؟ یہ کون سے بازار میں ملتا ہے؟ تو بازار مصطفیٰ کا سودا ہی ہے، اللہ عطا کر دے ہمیں، بغیر پیسوں کے مل جائے. میں ویسے ہی محبت میں کہہ رہا ہوں. تو سرکار کی نظر کرم ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک رحمت کرے گا تو اخلاص ملے گا، ورنہ اخلاص کا تو پتہ ہی کوئی نہیں. خط میں لکھتے ہیں آپ کا مخلص کر کے سائن لکھتے ہیں. ارے بھائی مخلص بولتے ہیں کس کو؟ تو مخلص بنا جا رہا ہے آپ کا مخلص، سب لکھتے ہیں چھوٹے بڑے عموماً. اور میرے کو اس سے تھوڑا سمجھ میں نہیں آتی یار اس کا دعویٰ. جو میں نے تو تصوف کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو مخلص سمجھے نا، اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سمجھانے کا حق ادا نہیں کیا، وہ گرا، ہڈیاں ٹوٹ گئی اس کی. اور ہم لوگ پر سزا نہیں مل رہی، بعض وقت ملتی ہوگی، ہم کو سمجھنی پڑتی ہوگی کہ اس کی وجہ سے فلاں بیماری ڈکلیئر ہو گئی، یا وہ فلاں رقم جو تھی وہ ہماری گم ہو گئی، نقصان ہو گیا وغیرہ. اللہ بہتر جانے، ہمیں سوچنا نہیں پڑتا، سمجھنی پڑتی، ہم سمجھاتے نہیں ہیں. یعنی کہ نماز کی غلطی والے کو سمجھانے بیٹھ گئے، 5 منٹ میں ہم نے سمجھا دیا، اس میں ثواب ملے گا. اگر ظن غالب تھا کہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، تب تو واجب تھا، اس کا ثواب ملے گا. نہ سمجھاتا تو گناہ گار ہوتا، گناہ سے بچ گیا. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. بیان کا موقع نہیں دیتے مجھے. ہمارا نگران جو ہے نا، جب اپنی چلاتا ہے 10 غیبتیں کر کے اپنا احتجاج نوٹ کرا دیا، کس کے سامنے؟ جو بیچارہ ہاں ہاں کر کے خود بھی گناہ گار ہو رہا ہے. غیبتوں پہ ہاں کرنا بھی تو گناہ ہے. یہ حالت ہے ہم لوگوں کی. تو نماز لوگوں کو سکھائیں. قرآن صحیح نہیں پڑھتا، آپ صحیح پڑھے ہوئے ہیں، اس کو سکھائیں. میں صحیح بولتا ہوں، ہے بہت مشکل کام، نفس پر مشکل ہے، کیونکہ اس میں نام نہیں ہوگا آپ کا،
واہ نہیں ہوگی, سوشل میڈیا پہ بھی نہیں آئے گا کہ فلاں ماشاء اللہ اس نے اس کو سجدہ صحیح کرنا سکھا دیا, کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں آئے گا. ہاں آپ نے بیان فرمایا مائک پر اور 200-400 سن رہے ہیں اور سر ہلا رہے ہیں, اب اگر سر ہلانے والے کو پوچھو نا کہ بھائی سمجھے کیا, بول گیا. سر ہلانے کی بازوں کی عادت ہوتی ہے, پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا ہوتا, اشعار میں واہ واہ کر رہے ہوتے, سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں نعتوں میں, تو خالی پوچھ لو نا بھائی اب سمجھے کیا, اس شعر کا مطلب تو بتا دو. پوچھنا بھی نہیں کسی کو, ناراضی ہو جائے گی, اس کا دل دکھ جائے گا, اس کے سر شرمندہ ہوا نا, بیچارہ بول رہا ہے سبحان اللہ, سرکار کا نام سن کے سبحان اللہ بول رہا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت کا کلام بڑا ٹف ہے, ہم سبحان اللہ اور صلی اللہ بول ہی رہے ہوتے ہیں, جھوم رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پوچھے نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے, نہ پوچھے تو مہربانی, تو اس لیے پوچھنا نہیں. مطلب میں ویسے ہی عرض کر رہا تھا, تو یوں بہرحال لے کے جو کرنے کے کام ہے نا ہم نہیں کرتے. اگر ایک ایک فرد دوسرے فرد کی اصلاح شروع کر دے نا, یہ معاشرہ جو ہے نا مدینہ ہو جائے. لیکن کوئی کسی کی نہیں کرتا, پانجی کرو تو سنجیدی ہے, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, مائک سب کو چاہیے, سوشل میڈیا پر لے کر بیٹھے ہوں گے اپنے بیانات, خطابات, یہ بن رہی ہے وہ بن رہی ہے, ادھر وائرل ہو رہی ہے, یہ شو پیس آیا تو یوں کھڑے ہو گئے بنانے کے لیے, ادھر کوئی گھنا درخت آ گیا تو یوں کھڑے ہو گئے بنانے کے لیے, وہ آگے بڑھا دیا. اللہ کے بندے کسی کی نظر لگ گئی نا, بیڑا پار ہوتے ہوتے کہیں گرک نہ ہو جائے. یہ نظر کے مواقع تو ہی ہے, شو پیس, تھوڑا اچھے لباس پہن کر, تھوڑا ٹپ ٹاپ کر کے, کنگا ونگا کر کے, داڑھی تو ہوتی نہیں عام طور پہ, کچھ بھی ہے ٹپ ٹاپ کر کے, جو یہ بناتے ہوتے نا اپنے ایک سے ایک پوز وائرل کر رہے ہوتے ہیں, نظر تو لگ سکتی ہے. ٹھیک ٹاک خطرہ ہے نظر لگنے کا. اور جو آپ کو تکلیف اور پریشانی ہے نا, یہ آپ کو سمجھ نہیں پڑتی, آپ سوشل میڈیا کو طلاق دے دو, 1 2 3 کر دو, ہو سکتا ہے آپ صحت مند ہو جائیں. اگر ایسا کر رہے ہیں تو اب مجھے بیان کرنا ہے تو میں نے بھی وہ تیاری کرنی ہے اچھی طرح, نعت شریف پڑھنی ہے, تو مہندی لگاتا ہوں تو لال کروں گا, اور کوئی لگاتا ہوں تو اس رنگ کا کلر کروں گا, اور ٹھیک ٹھاک کر کے مطلب و ترکیب سے میں نعت پڑھنے آؤں گا. اچھا یہ کیوں میں نے کیا؟ اچھا ماشاءاللہ نعت شریف کی تعظیم کے لیے, واقعی میلاد کی محفل کے لیے تو نہانا بھی مستحب ہے, غسل کرے مستحب ہے, محفل ذکر کے لیے اجتماع میں جانا ہے, مدنی مذاکرے میں آنا ہے, تو اگر اس نیت سے اس کی تعظیم کے لیے تو غسل کرے گا, ثواب کا حقدار ہوگا. وضو کرے, غسل کرے بے شک, لیکن آپ کا لیے کر رہے ہیں؟ سچ بول دوں نہیں بولوں, سمجھ گیا نا, اسکرین پر لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس لیے ہم جو ٹپ ٹاپ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور جو چپ چاپ غسل کر کے آ کے بیٹھا ہوا ہے نا, وہ کسی کو بتایا بھی نہیں, اور نیت بھی کری تھی, اس نے کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے. جنت کا حقدار کون ہوا؟ یہ, نہ کہ اسکرین پر آ کر ہزاروں کی اصلاح کا دعویٰ کرنے والا. تو سارا ٹپ ٹاپ, اور یہ بیان تو یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے, لوگ مجھے دیکھیں اور تھوڑا یوں. مجھے وہ حدیثیں کبھی یاد آتی ہے, ڈر جاتا ہوں. یہ ساری میری بھی باتیں اس میں, میرے کو ہزاروں لوگ سنتے ہیں, لیکن اللہ یہ خفیہ تدبیر کیا کچھ نہیں پتا. حدیث سے موجود ہے کہ اللہ پاک اپنے دین کا کام اپنے فاجر بندوں سے بھی لے لیتا ہے. فاجر نافرمان, اپنے نافرمان بندوں سے بھی لے لیتا ہے, اور اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. جو کیا عوام سدھر گئے, کوئی نمازی بن گیا, کوئی سنتوں کا پابند بن گیا, ڈاکو جو تھا وہ امام بن گیا, ایسا شریف ہو گیا آگے بڑھ کے سیکھا کرا اور امام بن گیا. یہ سب کچھ ہوا اس کے بیان سے, اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, یہ نافرمان ہے. کتنی ڈرانے والی بات ہے. کوئی کبھی نہ پھولے کہ میں اس کو ماحول میں لایا ہوں, میری وجہ سے یہ سدھرا ہے. درس نظامی کے لیے میں نے داخل کیا تھا, ابھی علامہ بنا پھرتا ہے, میرے سلام کا جواب بھی سے نہیں دیتا. اس کو پوچھو تیرے کو لایا کون تھا؟ تو گلی میں پھدک رہا تھا, کدکڑے لگا رہا تھا, پکڑ کے میں نے تو جامعۃ المدینہ میں داخل کروایا تھا. معاذ اللہ. تو اس طرح کی سوچیں نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہوا, جس کی اصلاح کا سامان ہوا, کوئی نمازی بنا میرے بیان سے, نیکی پر آیا, یا درس نظامی سے مشرف ہوا, جو بھی کیا یہ کس نے کیا؟ میرے رب نے کیا.
اور مجھے اس کا سبب بنایا، یہ اس کا کرم ہوا۔ آدمی ڈرتا رہے کہ حقیقت میں تو کوئی ایسا آلہ نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے جس سے میں یہ دیکھ سکوں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پسند ہوا کہ نہیں ہوا، میرا یہ عمل کام آیا کہ نہیں آیا، اللہ کی بارگاہ میں یہ مطلب میرا عمل پاس ہوا یا نہیں ہوا۔ پاس ہوگا تو کام آئے گا، ورنہ کام کہاں سے آئے گا؟ تو یوں مطلب سوچتے رہیں، اس طرح کی باتیں سنتے رہیں گے، مطالعے کرتے رہیں گے، ایسی صحبتیں اختیار ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے۔ اور یہ سیکھنے والی باتیں، اور یہ ہر صورت میں ہر کتاب میں ایک جگہ پر نہیں ملتی، یہ الگ 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 مقامات میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو کثیر مطالعہ آدمی کرے، اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہو تو اس طرح کی باتیں اس سے باتیں سننے سمجھنے سمجھانے کا ذہن بندے کا بنتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، ہم مخلص بن جائیں۔